اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، عالی مرتبت سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت عنوان سے معنون ہو کر آج کی یہ منعقدہ تقریب، جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہو رہا ہے، اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ہم سب کے سینے حضور علیہ السلام کی سچی محبت سے مالا مال فرمائے، محبت کا نور اور جمال عطا کرے اور محبت کے تقاضوں کو نبھانے کی توفیق نصیب ہو۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ الفت کا، محبت اور عشق کا جو ربط ہے، وہ صحیح معنوں میں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ لفظ محبت سے میں اور آپ آشنا ہیں اور اس کے مفہوم سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان جو آج کی اس عالی مرتبت کانفرنس کا سرنامہ ہے، اس عنوان سے ہم میں سے کوئی بھی ناآشنا نہیں ہے۔ ہمارے دل ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں، اور ہمیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور ہر اہل ایمان کو یہ دعویٰ ہونا چاہیے، لیکن اس دعوے کے ساتھ اسے دلیل بھی فراہم کرنا ہوتی ہے کہ جو میرا ادعا ہے اس کی دلیل یہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات طے ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت اگر کسی مومن کے سینے کا خزینہ نہیں ہے تو اسے ایمان کی حقیقت ہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس پہ شاہد عادل ہے۔ تم میں سے اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ اور یہ محبت مقصود شریعت ہے، ہمارے دین نے ہم سے اس کا تقاضا کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضور میں آپ کو ٹوٹ کے چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو عرض گزار ہوئے کہ حضور آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ سوال یہ ہے
کہ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور میری کیفیت باطن یہ ہے کہ آپ کائنات کی ہر شے سے مجھے محبوب ہیں سوائے جان کے، اور ایک لمحے کے بعد کہہ رہے ہیں نہیں حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اتنی جلدی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ علماء نے لکھا کہ حضور کی گفتگو بھی، حضور کا کلام بھی تربیت کرتا ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ میری کیفیت یہ ہے کہ آپ مجھے جان سے زیادہ محبوب نہیں باقی ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں، تو حضور علیہ السلام کی توجہ جناب عمر کے سینے پہ آئی، تو فوراً کیفیت یہ ہوئی کہ اب فوراً بولے کہ حضور آپ تو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور ہمیں سخت پیاس میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ مطلب کیا کہ زندگی سے زیادہ ہمیں حضور سے محبت تھی، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت، حضور کا پیار، حضور علیہ السلام کے ساتھ الفت اور عقیدت کا رشتہ، یہ صرف انسانوں کی زندگی کا مقصود ہی نہیں ہے، بلکہ الفت کا یہ رشتہ اور محبت کا یہ ربط جانوروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے، درختوں کے سینے میں بھی رکھا گیا ہے، پتھروں کے دل بھی میرے حضور کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جبل احد کے اوپر تشریف لے گئے، اور حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ تو جو ہی حضور کے قدم احد کی چھاتی پہ آئے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، تو آقا کریم نے اپنی ایڑ اس پتھر کے اوپر ماری اور فرمایا اسبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو وہ حضور کے آنے سے جھوم اٹھا، اس کے سینے میں حضور کا پیار رکھا۔ غزوہ تبوک سے حضور جب واپس پلٹے تو حضور کی نظر احد پہاڑ پہ پڑی، تو برجستہ ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ انسان تو انسانوں سے پیار کرتے ہی ہیں، لیکن کبھی پتھروں نے بھی کسی سے پیار کیا ہے، لیکن یہ کائنات کا ایک انوکھا باب ہے کہ پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار اور آقا کریم کی محبت رکھی ہے۔ اور میں تمہیں الفت کی ایک دل آویز کہانی سناؤں جس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ آقا کریم خطبہ دینے کے لیے منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور صحابہ مسجد نبوی میں حضور کی گفتگو سننے کے لیے موجود تھے۔ ابھی خطبے کا آغاز نہیں ہوا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی، اور رونے والا اس درد سے روتا ہے کناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے اور اونٹنی روتی ہے، چیختی ہے، تو رونے والے کے دردناک نالوں سے مسجد نبوی گونج رہی تھی، اور لگتا تھا کہ سینوں کے اندر دل پھٹ جائیں گے، لیکن صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے والا دکھائی نہیں دیتا، لیکن رونے والے کی آواز بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ اتنے درد سے روتا ہے کہ سینوں میں دل لرز رہے۔ عجیب حیرت ہے کہ مسجد رونے والے کی آہ و بکا سے، چیخوں سے لرز رہی ہے، لیکن رونے والا دکھائی ہی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور منبر سے نیچے تشریف لائے اور مسجد نبوی کی ایک سمت چل دیے۔ کھجور کا ایک خشک تنا پڑا تھا جس کو آج یہاں رکھا گیا تھا، ورنہ اس سے قبل حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا دن تھا کہ منبر بن کے آیا، تو اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا گیا، اس کی ضرورت باقی نہ رہی، اور حضور منبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے۔ تو یہ حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا، اور رونے کی آواز اس خشک کھجور کے تنے سے آ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور اس کھجور کے خشک تنے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔
جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آ کر اس کی باہوں میں آ کر کے ہچکیاں لینے لگتا ہے، اس کی گھگی بن جاتی ہے، اس طرح کھجور کا خشک تنا ہچکیاں لینے لگا، اور آقا کریم اس کے اوپر اپنا دست برکت پھیرتے چلے جاتے ہیں، تسلی والا ہاتھ اس کے اوپر پھیرتے ہیں، اور اس کی سسکیاں بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ صحابہ کے لیے یہ منظر بڑا حیرت ناک تھا، کبھی درختوں کو روتے نہیں سنا تھا، اور کٹا ہوا کھجور کا خشک تنا اور وہ رو رہا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی آواز رونے کی بتدریج کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں سسکیوں میں تبدیل ہوتی ہیں، اور پھر اس کی آواز تھم جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام دوبارہ منبر پہ تشریف لائے تو صحابہ کی آنکھوں میں سوال چمک رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو لم افعل هكذا لحبنا الى یوم القیامہ، صحابہ اگر میں منبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ تو درختوں کے کلیجے بھی حضور کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور کے ہمراہ تھے، لوگ دوپہر کے وقت استراحت کے لیے چلے گئے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کیلولہ فرمانے کے لیے لیٹ گئے۔ میں ہاتھ میں ننگی تلوار لیے حضور کے پہرے کے لیے کھڑا تھا، اور یہ سعادت میرے حصے میں آئی۔ میں نے ایک منظر دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت تھا، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر جڑوں سمیت اکھڑ کے جو ہے وہ اپنی جڑوں اور شاخوں کے ساتھ چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، کوئی تیز آندھی نہیں تھی، طوفان نہیں تھا، درخت اپنی جگہ سے اکھڑتا ہے اور اپنی شاخوں کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر تک جنبش میں رہتا ہے، اور پھر وہاں سے واپس جہاں سے وہ اکھڑا تھا واپس جا کے وہی نصب ہو جاتا ہے۔ کوئی میرے پاس نہیں تھا جس کے ساتھ میں تعجب کا اظہار کروں۔ حضور استراحت فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور جب بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے سب سے پہلی بات حضور سے جو کی وہ یہی تھی۔ میں نے کہا حضور وہ جو سامنے صحرا میں درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور اپنی جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا، اور پھر واپس جا کے اپنی جگہ کے اوپر نصب ہو گیا۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں حضور نے کوئی تعجب نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کہانی سناؤ کیا ہوا۔ حضور مسکرا دیے اور فرمایا ہذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب بڑا قریب آیا ہے، اجازت ہو سلام کراؤں، فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو درختوں کے کلیجے بھی حضور کے لیے تڑپتے ہیں، اور ان کے سینے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے۔ پتھر بھی ان کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ احد پہاڑ کے سینے میں حضور کی الفت رکھی گئی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں جو بیست سے قبل بھی حضور کو سلام کیا کرتا تھا۔ حضور جب گزرتے تھے تو وہ آقا کریم کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو درخت ان کو سلامیاں پیش کریں، پتھر ان کو سلامیاں پیش کریں، احد کا کلیجہ حضور کے پیار میں تڑپے، اور آقا کا قدم جب احد کی چھاتی پہ آئے تو وہ جھوم اٹھے، اللہ اکبر۔ اور اس تنے ہنانا، وہ کھجور کا خشک تنا حضور کی جدائی میں سسکیاں بھر کے اور چیخیں مار مار کے روئے۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعی ہوئے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے جب خشک تنوں کے سینے میں حضور کا اتنا پیار رکھا ہے تو ہم تو سینے میں دھڑکنے والا دل رکھتے ہیں، تو ہمارے سینے کے اندر حضور کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ کائنات کے اندر لوگوں نے لوگوں سے بڑا پیار کیا ہے، محبت کی بڑی لوگ داستانیں آپ نے بھی سنی ہیں۔ لوگوں نے لوگوں کے لیے بہت اذیتیں سہی، اور کسی کے پیار میں لوگ مجنون بھی ہو گئے، لوگ رانجے بھی بن کر کے اذیتیں سہتے رہے،
لیکن کائنات میں جتنا پیار آمنہ کے لال سے کیا گیا ہے اس کی کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ جتنا پیار میں تجھ سے کرتا ہوں آج تک اتنا پیار کسی نے نہیں کیا کسی سے، اور پھر ساتھ کہا کہ اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی سونا بھی تو نہیں ہے، اس لیے کہ عشق کا جوش و جذبہ، عشق کے اندر جو توانائی اور عشق کے اندر جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ حسن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا ہی عشق فراواں ہوگا۔ تو کائنات میں اگر ابو بکر عمر جیسا، عثمان و علی جیسا، بلال حبشی جیسا زمانے میں کسی نے کسی کو پیار کرتے نہیں دیکھا تو حضور جیسا زمانے میں سونا بھی تو کوئی نہیں، چونکہ عشق کی تابشیں اور عشق کی حرارت اور توانائی جو ہے وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر آپ نے بڑی لوگ داستانیں سنی ہوں گی، لیکن پیار کے ایسے انوکھے اسلوب آپ نے ملاحظہ نہیں کیے ہوں گے۔ لوگوں نے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی نے اپنے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو۔ لیکن کائنات نے یہ انوکھے بات دیکھے کہ حضور لعاب پھینکتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، کسی کے ہاتھوں پہ گرتا ہے، اور پھر وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو میسر نہیں آتا تو وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ حضور وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا تو آقا کریم نے ایک صحابی سے کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ تو وہ گیا اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر کے اس خون کو نوشے جاں کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹا تو آقا کریم نے فرمایا ٹھکانے لگا آئے ہو؟ عرض کی حضور ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچ سکتے۔ تو آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا لعلک شربت، شاید تم پی آئے ہو۔ اس نے کہا جی حضور میں نے نوش جاں کر لیا ہے۔ تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کے اندر یہ انوکھی داستانیں ہیں، یہ انوکھی محبت کی کہانیاں ہیں جو صحابہ نے رقم کی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار دیکھیے، ان کی الفت کی کہانی آپ سن سکتے ہیں کہ غار ثور میں جب داخل ہونے لگے تو کہا کہ حضور آپ باہر رکیے، میں اندر جاتا ہوں، کوئی موذی چیز نہ ہو جو آپ کو نقصان دے۔ اور اس میں سارا جھاڑو دیا اور سوراخ پائے تو اپنی قمیض اتار کے اپنا امامہ اتار کے مختلف سوراخوں میں اڑس دیے، اور ایک یا دو سوراخ بچ گئے تو اپنی ایڑیاں رکھ دی اور پھر کہا حضور آپ اندر تشریف لائیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام اندر جب تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں حضور علیہ السلام نے سر رکھا اور سر رکھ کے حضور استراحت فرمانے لگے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور کا سر رکھا ہے، ایسا لگ رہا ہے جس طرح رحل میں قرآن رکھا ہو۔ اور پھر سانپ نے جب جو سوراخ کے اندر تھا سارے رستے مسدود پائے تو جہاں انسانی گوشت نظر آیا اس نے وہاں ڈنگ لگایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر نے زور سے دبا کے رکھا اور تاکہ سانپ باہر نہ آئے، اور دوسری جانب اپنی ٹانگ کو بھی جنبش نہیں دی، مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے۔ اچانک چونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، سانپ تو دور سے آپ دیکھ لیں تو اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن سوراخ میں ایڑی رکھی ہے اور سانپ ڈنگ لگا رہا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دیتے، ہلنے نہیں دیتے، اس ڈر سے کہ کہیں ٹانگ کی جنبش کی وجہ سے حضور کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے، اور سانپ ہے کہ وہ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے اور آپ کے جسم میں زہر سرایت کر رہا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس کا تصور کیجئے۔
لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر ایڑی کو بھی زور کے ساتھ سوراخ کے آگے رکھا ہے کہ یہ بھی کمزور نہ ہونے پائے اور سانپ باہر آ کے حضور کو نقصان نہ پہنچائے، اور دوسری توجہ ادھر ہے کہ میری ٹانگ کو بھی جنبش نہ ہونے پائے۔ درد کی شدت ہے، ٹیسیں اٹھ رہی ہیں درد کی، لیکن ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ ساری توجہ ان دو کاموں کی طرف لگ گئی اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور آقا کریم کے رخسار پہ گرے۔ تو آقا کریم علیہ السلام بیدار ہوئے اور فرمایا ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ہنگامی صورتحال تھی، اور ہنگامی صورتحال کے اندر انسان جب کسی سے مخاطبت کرتا ہے تو پھر اس کے آداب کی رعایت نہیں کر پاتا۔ گھر کے اندر چور گھس آئے، آپ کی ہمسائیگی کے اندر بہت معزز شخص رہتا تھا، اور آپ جب اس کا نام لیتے تھے تو کئی القابات کے ساتھ لیتے تھے، لیکن اب ہنگامی صورتحال کے اندر آپ چور چور پکار اٹھیں گے یا اس کا سادہ سا نام لیں گے، اس کو اپنی مدد کے لیے پکاریں گے۔ اس کے القابات آپ اس مشکل اور ہنگامی صورتحال میں نہیں لیں گے، اس لیے کہ وقت اتنا تھوڑا ہے اور حالت ہنگامی ہے، ایمرجنسی حالات ہیں۔ اب حضور نے پوچھا تھا ابو بکر کیا ہوا؟ تو پکار اٹھتے حضور لو دیکھ تو ڈسا گیا ہوں، یا حیّتن صاف، لیکن حضور نے کہا ابو بکر کیا ہوا؟ ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو سنو، حضرت ابو بکر کا عشق اور ان کی محبت، ادب کے طریقے کو نہیں چھوڑا، الفت کا سلیقہ نہیں چھوڑا۔ جب حضور نے کہا ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، اور پورے زور سے ایڑی کو دبا کے رکھا ہوا تھا اور سانپ اب بھی ڈنگ لگا رہا تھا، حضور نے کہا ما لکا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا لدرت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس نازک صورتحال کے اندر بھی حضور سے مخاطبت کا انداز فراموش نہیں ہوتا اور ادب کی رعایت اسی طرح ملحوظ رکھتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اللہ اکبر۔ تو اس حالت کے اندر بھی انہوں نے ادب کی جس طرح رعایت رکھی ہے، یہ کائنات کا انوکھا اور البیلا باب ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں اور حضور کے بعد میں آنے والے لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیں، تابعین کی زندگیاں دیکھ لیں۔ امت آج بھی حضور کے نام پر ہزار کوتاہیوں کے باوجود اپنی جان مارنے کے لیے تیار ہے، اپنی ہتھیلیوں پر اپنے سروں کو رکھے ہوئے حضور کی راہ میں نذرانہ پیش کرنا سعادت سمجھتی ہے۔ یہ اس امت کا اپنے آقا و مولا کے ساتھ گہرا ربط ہے اور محبت کا رشتہ ہے اور تعلق خاطر ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آقا مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت کا ربط ہے، جو رشتہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ وہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے، وہ تو ایک امر واقعہ ہے۔ صحابہ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں اور صحابہ کے بعد آنے والے تابعین، پھر ان کے بعد آنے والے قیامت تک لوگ حضور سے پیار کرتے رہیں گے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے مال و جان سے سب کچھ قربان کر کے میری ایک زیارت کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، میرے سے محبت کر رہے ہوں گے۔ اور زمانہ دیکھتا ہے کہ آج مرور زمانہ صدیوں کے بیتنے کے باوجود بھی حضور کی محبت سینوں کے اندر موجود ہے، اور جو ہی ان کا نام ہمارے لبوں پر آتا ہے روح تک ارتعاش پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، سمجھ لو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور سے ہم پیار کرتے ہوں اور آقا کا ذکر تسکین نہ دے۔ میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ ہماری روح تک ٹھنڈک اترتی ہے جب ان کا مبارک نام آتا ہے۔ لیکن صاحبو، میں آپ کی توجہ جس عمل کی طرف دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ محبت صرف
اظہار کا پیرایا کہ میں عاشق ہوتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، صرف یہی طلب نہیں کرتی، محبت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے اور اس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے اپنے شوقیہ جذبات پر۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا، غالباً یہ جنگ موتا کا موقع تھا، کہ صحابہ کو لے کر کے تم چلے جاؤ، اور فرمایا کہ یہ جمعرات کا دن تھا، تو فرمایا تم ان کو لے کے بھی رخصت ہو جاؤ۔ تو انہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کو غزوے کے لیے جو ہے وہ روانہ کر دیا، لیکن خود رک گئے۔ خیال تھا کہ میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، صحابہ ابھی چند منزلیں پہنچیں گے، میں صبح حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے بعد حضور کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قافلے کے ساتھ جا ملوں گا۔ خیر جب صبح ہوئی اور نماز جمعہ کے لیے حضور منبر پہ جلوہ فروز ہوئے تو دیکھا کہ عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا عبداللہ ابن رواحہ، میں نے حکم دیا تھا کہ تم چلے جاؤ لیکن تم یہاں موجود ہو۔ تو عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دور دراز کی مسافت پہ ہم جا رہے ہیں، نہ جانے واپس پلٹ کے آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، اور جنگ موتا میں حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید بھی ہو گئے۔ تو فرمایا کہ حضور میں عرض کی حضور میں اس لیے رک گیا ہوں کہ میں تیز رفتار سواری سے قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، آخری جمعہ میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، اگر اتنی چیزیں، اتنا سونا تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تم ان کے اجر تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے جو پہلے چلے۔ ایک طرف حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو صحابی رسول ہے ان کا شوق ہے، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہے۔ تو آج ہماری محبت ہمارے ذوق اور ہمارے شوق کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور جو فرامین ہیں، جو احکام ہیں، ان کی حیثیت ثانوی ہو گئی ہے، جبکہ ہمارا اپنا شوق فراواں اس کی حیثیت ثانوی ہے، امر اور حکم کی حیثیت کو اولیت حاصل ہے۔ تو میں اور آپ اور بہت سارے امور جو حضور علیہ السلام کی محبت پر مشتمل ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، یہ حضور کے پیار کی علامت ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب حضور کا واضح حکم ہے اور ہم ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں، تو پھر ہم نے محبت اپنی مرضی سے کی ہے، تو ہماری مرضی کی محبت نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جس محبت میں ہے اس رضا کو ہم نے اختیار کرنا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہماری محبت کس جگہ پہ ہے، اور ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہماری محبت کس چیز کی متقاضی ہے۔ محبوب کا واضح حکم، دو ٹوک حضور کا حکم، وہ تو بہت بڑی بات ہے۔ صرف محبوب کی خواہش اور محبوب کی تمنا اور آرزو محب کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ بار دیتا ہے۔ مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان تعمیر ہوتے دیکھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ کسی سے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا کہ وہاں ملبے کا ڈھیر پڑا ہے، تو اسے بلایا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک، وضاقتہ سے لے کر انداز حیات تک، نجی زندگی سے لے کے طرز معاشرت تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے امور سیاست تک، کاروبار سے لے کر کے زندگی کی رسوم و رواج تک۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اللہ اکبر،
محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد چو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالت آپ می گردد وجود عشق می گوئے کہ محکوم غیر سینہ تو از بتا ماں نند دیر تا نداری از محمد رنگ بو بر زبان خود میالا نام لو اللہ اکبر۔ اگر ان کے طریقہ حیات کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی کو ڈھال نہیں سکتے تو اقبال نے کہا پھر اپنی زبان سے ان کے نام کو میلا نہ کرنا، ان کا نام لیا ہے تو اس کی لاج نبھانی ہوگی۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنے کی نوبت آئے نہ تجھے بتانے کی ضرورت ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے۔ تمہاری وضاحت ایسی ہو، تمہارا طرز زندگی ایسا ہو، تمہارا انداز معاشرت ایسا ہو، تم کسی کی ہمسائیگی میں آ بسو تو لوگ کہیں واہ واہ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں، تم کسی سے کاروبار کرو تو لوگ کہیں واہ واہ کاروبار کا حق ادا کر دیا، حضور کے عاشق ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں اور آپ حضور علیہ السلام کے دین کا تعارف ہے، ہماری محبت ہمارے آقا و مولا کا تعارف ہے، تو ہم پوری دنیا کے اوپر جائیں، ہمارے کردار سے اسلام پھیلنا چاہیے۔ ایک زمانے میں بر صغیر پاک و ہند کے اندر چند عرب تاجر اور صوفیہ آئے، ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں تھی، ہزاروں میں بھی نہیں تھی، سینکڑوں میں تھی، اور وہ آئے اور انہوں نے اپنے کردار کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو اسلام دیا، اور آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر 80 سے 90 کروڑ مسلمان بستے ہیں۔ صرف اسی خطے کے اندر پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے اور جو ہے وہ افغانستان ہے، اسی خطے کے اندر دنیا کی آدھی مسلم آبادی صرف اسی خطے کے اندر رہتی ہے۔ یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہاں سے اصحاب نہیں آئے، یہاں چند تاجر آئے تھے اور چند صوفی آئے، انہوں نے بہت لمبی تقریریں بھی نہیں کی۔ تاجروں نے تو بالکل تقریر نہیں کی، انہوں نے تو کاروبار کیا، وہ تو سودا بیچنے آئے، اور سودا بیچنے آئے اور کردار ایسا چھوڑا کہ جن کو سودا دیا انہوں نے ان سے ایمان کا سودا بھی خرید لیا۔ اور دوسری جانب آج عرب سے عجب سے ہمارے یہاں سے 100 ہزار 2000 نہیں لاکھوں لوگ یورپ میں گئے ہیں، اور ہمارا بھی جب یورپ جانا ہوتا ہے، امریکہ جانا ہوتا ہے اور دیگر بلاد غرب میں جانا ہوتا ہے، تو وہاں یہاں سے گئے ہوئے مسلمان ہمیں کہتے ہیں جناب کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہماری اولادیں اسلام پہ رہ جائیں۔ ذرا میرے اس جملے پر اگر آپ نے غور کر لیا تو یہ مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ 100 200 500 لوگ آئے اور انہوں نے یہاں کوئی تبلیغ نہیں کی اور لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے، اور اب یہاں سے لاکھوں لوگ یورپ میں گئے اور انہیں فکر ہے کہ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں۔ یار ان تو 500 لوگوں نے یہاں اسلام پھیلا دیا، اور ایک ایک ملک کے اندر 2-2 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ مسلمان ہیں، اور وہ اس بات پر فکر مند ہیں کہ ہماری اولادیں اسلام کے اوپر قائم رہ سکیں۔ تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ جو آئے تھے وہ اسلام کی عملی تفسیر تھے، ان کے اندر اسلام اترا تھا، ان کی روح میں اسلام اترا تھا، لہٰذا وہ جدھر سے گزرتے گئے روح پھیلتا گیا، اور ہم لاکھوں کی تعداد میں وہاں جا کے بس گئے ہیں، لیکن نہ ہمارے رویوں میں اسلام ہے، نہ ہمارے انداز تکلم میں اسلام ہے، نہ ہماری عادات میں اسلام ہے، نہ ہمارے کاروبار میں اسلام ہے، نہ ہمارے اخلاق میں اسلام ہے، صرف ہمیں دعویٰ اسلام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں جا کے ہماری اولادیں بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، اور وہ آئے اور انہوں نے ہمیں بھی دین دیا۔ ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کے ساتھ ہماری محبت جو ہے کیا سطحی ہے یا حقیقی ہے۔ اگر حقیقی محبت ان کے ساتھ ہماری ہو تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے، ہم جدھر سے گزرتے جائیں گے نور پھیلتا چلا جائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ دین کو اپنی روح کی اتھا گہرائیوں کے اندر اتارنا ہوگا،
طرز زندگی ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق گزارنا ہوگا۔ انہوں نے تو حکم دیا جن چیزوں کا، بلکہ جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا، آج اس آبادی کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں مسجدیں خالی پڑی ہیں۔ عید کے دن جو نمازی آتے ہیں وہ آسمان سے تو نہیں اترتے یا زمین سے تو نہیں اگتے، وہ انہی گلیوں اور ان گھروں اور انہی بازاروں سے نکل کے آتے ہیں، اور مسجدوں کے اندر تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، جبکہ عید کی نماز واجب ہے اور یہ پنجگانہ نماز فرض عین ہے۔ تو ہم نے پھر دین اپنی خواہش کا بنا لیا، چاہیں تو ہم فرض عین کی پرواہ نہ کریں اور چاہیں تو ہم واجب کو زیادہ اہمیت دے دیں، ہم چاہیں تو فرض عین کی پرواہ نہ کریں اور جنازہ فرض کفایہ ہے اور ہم اس کو کبھی قضا نہ کریں۔ میرا یہ مفہوم نہیں ہے گفتگو کا کہ آپ نماز جنازہ چھوڑ دیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فرض عین ہے اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے، اور ہمارے رب نے ہمیں ایک بار نہیں، ہمارے رب نے ہمیں متعدد بار قرآن میں اور ہمارے آقا و مولا نے حدیث میں بار بار قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، مختلف سیغوں کے ساتھ اور مختلف پیرائے کے اندر نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا عشق رسول، ہمارا دین کے ساتھ ربط اور رشتہ یہ کتنا کمزور ہے کہ ہمیں 5 گانا نماز بھی نصیب نہیں ہے، باقی اعمال تو بہت دور کی بات ہیں۔ اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ صرف حضور کی خواہش معلوم ہوتی تو وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے، اسی لیے وہ 313 ہو کے غالب ہو گئے، اور ہم 1 ارب 70 کروڑ مسلمان دنیا کے اوپر بسنے کے باوجود ایک ٹگے کی ویلیو نہیں رکھتے۔ یہ OIC کا اجلاس ہوا، عرب لیگ کا اجلاس ہوا، اگر آپ نے کارروائی دیکھی ہے تو شرم آتی ہے۔ یہ جن کے پاس وسائل اور جن کے پاس جو ہے وہ دنیاوی جاہ و اسباب اور مال و متاع ہے، اصلوں کے انبار، لیکن آج وہ لفظ بھی بولتے ہیں تو توڑ کے بولتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، اور ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا، اس لیے کہ ہم اسلام کے ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہی نہیں کر رہے۔ وہ اللہ نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ آج ہم ذلت، پستی، ذبوحالی کا شکار اس لیے ہے کہ اسلام سے ہمارا ناطہ صرف لفظی رہ گیا ہے، سطحی رہ گیا، روایتی رہ گیا۔ ہمارا طرز زندگی، انداز معاشرت اسلام کی مطابقت میں نہیں ہے۔ شعار دین اور ہے، ہمارے رویے اور ہیں۔ ہماری شادی بیاہ کی تقریبات میں دیکھ لیں، ایک نکاح رہ گیا ہے، اس کے بغیر چونکہ شادی منعقد نہیں ہوتی وہ مجبوری بن گیا، باقی ساری رسومات جو ہے وہ ہم نے اپنی خواہشات کے ساتھ گھڑ لی۔ ہماری زندگی کے جس بھی لیول پہ آ کے ہم دیکھیں تو ہم کس بدترین صورت حال کا شکار ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج دنیا کے اوپر 1-2 کوڑی کے برابر ہماری قدر و قیمت نہیں ہے۔ 56-57 اسلامی ملک، لیکن بے توقیری کا عالم کہ ہم نے ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، استرداد کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے اوپر یہ رسوائی بھی ہو، دنیا کا 1/3 حصہ مسلمان ہے، دنیا کا ہر 3-4 افراد میں سے ایک مسلمان ہے، اور 56-57 اسلامی ریاستیں اور ایٹمی طاقت بھی موجود، لیکن اس کے باوجود آج ہم جس ذلت، ذبوحالی اور پستی کا شکار ہیں، اس کا سبب کہ ہمارا ناطہ اسلام سے صرف لفظی رہ گیا ہے۔ اسلام سے ناطہ لفظی نہیں، معنوی ہونا چاہیے، حقیقی ناطہ ہونا چاہیے۔ اقبال علیہ رحمہ نے جب شکوے کی زبان کھولی تو بہت لہجہ سخت ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں فتویٰ بھی متوجہ ہوا تھا، لہجہ اتنا سخت ہوا، رب سے شکوہ کرتے ہیں اقبال، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کتنا سخت لہجہ ہے۔ اب جواب آیا، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، آواز اب ادھر سے آ رہی ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے،
नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाओ तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ रहे मुंतज़रे फरदा हो, हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए ताल के कुरा होकर, हमारी पस्ती ज़बूं आली रुसवाई मुक़ब्बत का सबब कुरान से दूर हो जाना है और अमली जिंदगी से बेनियाज हो जाना है। हम नाम के मुसलमान हैं, हम हकीकत में मुसलमान, जो हकीकी माना में मुसलमान होना चाहिए था, उससे बहुत कोसों दूर हैं। अल्लामा रूमी अलैहिर्रहमा ने एक बड़ी तमसील से इस हकीकत को बयान किया है। एक ज़माने के अंदर वो मेलों ठेलों के ऊपर लोग जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर कुछ तस्वीरें छाप देते थे, जिस तरह आजकल भी मगरब के अंदर जो है वो अपने जिस्म के ऊपर चीज़ें छपवा लेते हैं। तो कोई किसी से बोला कि मेरे बाजू के ऊपर तस्वीर छाप दो, तो उसने मशीन जिसके अंदर रोशनाई डाली थी वो उसके जिस्म के अंदर जब वो उसकी जो है वो सुई दाखिल की रोशनाई को जज़ब करने के लिए, तो दर्द हुआ। तो कहा क्या करने लगे हो? कहा मैं शेर का मुंह बनाने लगा हूं। तो कहा उसने कौन सा खाना है? मुंह के बगैर बनाओ। तो उसने मशीन को खींच लिया और पीछे ले गया। कहा अब क्या करने लगे हो? कहा मैं शेर की टांगे बनाने लगा हूं। कहा उसने कौन सा चलना है? टांगों के बगैर शेर बना। उसने फिर वो खींचा और फिर दूसरी जानब ले गया। अब क्या करने लगे हो? मैं शेर की दुम बनाने लगा हूं। कहा उसने कौन सा जो है वो उसके बदन के ऊपर कोई मक्खियां बैठेंगी और उसने उसकी जरूरत है। उसने फिर सुई खींची, फिर आगे ले आया। अब क्या बनाने लगे हो? शेर की आंखें बनाने लगा हूं। उसने कहा उसने कौन सा देखना है? फिर उसने सुई निकाली। कहा अब क्या बनाने लगे हो? अब शेर के कान बनाने लगा। उसने कहा कि उसने कौन सा सुनना है? उसने फिर कहा, सुई निकाली, कहा कि बाबा फिर मैं क्या बनाऊं? उसने कहा तुम सिंपल शेर बना दो। कहा वो कैसा शेर बनाऊं जिसकी आंखें ना हो, जिसके कान ना हो, जिसका मुंह ना हो, जिसकी गर्दन ना हो, जिसकी टांगें ना हो, जिसकी दुम ना हो, जिसका पेट ना हो, तो फिर मैं जो है वो क्या बनाऊं? कहा तुम शेर बना दो। तो कहा वो कौन सा शेर होगा? शेर तो इन आजाद के मजमूए का नाम है। आज रूमी फरमाते हैं आज हमारा इस्लाम भी ऐसा है, हम कहते हैं नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, सूद हम डट के खाएंगे, लोगों का दिल हम रोजाना तोड़ेंगे, अल्लाह के हकाम का मजाक उड़ाएंगे, अपनी ख्वाहिश की जिंदगी गुजारेंगे और हमसे बड़ा कोई मुसलमान भी नहीं होगा। तो फिर वो कैसा इस्लाम है? इस्लाम तो इन्हीं चीजों का नाम है, इस्लाम तो इन्हीं फराइज का नाम है, इस्लाम तो इन्हीं वाजिबात का नाम है। तो आज हमारा अलमिया ये है कि 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान होने के बावजूद दुनिया के ऊपर रसवा हो रहे हैं, इसलिए कि हम जिस एतबार से इस्लाम की शक्ल देखें। वो आज का ताजर बोलता है कि जनाब अगर झूठ ना बोले तो सौदा नहीं बिकता। मैंने कहा जापान वाले कैसे बेच देते हैं, आपका ही नहीं बिकता। जो जिंदगी बचाने वाली दवाइयों में भी मिलावट करें और कहें कि हमारे जैसा आशिक रसूल जमाने में नहीं है, तो साहब ये झूठ बोल रहा है। जो बच्चों के दूध में भी मिलावट करे और कहे मेरे जैसा मुसलमान जमाने के अंदर मौजूद नहीं है, तो साहिब खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। जो शख्स लोगों से धोखा करे, हमसाए की नाक में दम करके रखे, लोगों की बहुओं और बेगनों पर उसकी बुरी नजर उठती रहे और वो कहे कि मेरे जैसा मुसलमान नहीं होता, तो वो खुद फरेबी में मुब्तला है। अल्लाह के महबूब से पूछा गया हुजूर मोमिन बुज़दिल हो सकता है? कहा नहीं, बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी बुज़दिली भी कर जाए, आखिर बशर ही तो है। फिर पूछा गया कि मोमिन बखील हो सकता है? कहा नहीं, सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी वो बुखल भी कर जाए, आखिर बशर ही तो है। तीसरा सवाल हुजूर से किया गया, मोमिन झूठा हो सकता है? हुजूर ने फरमाया झूठा नहीं हो सकता। ये तयशुदा बात है कि मोमिन हो और झूठा हो। और आज सच्चा आदमी ढूंढने निकले तो मिलता नहीं है, और आशिक रसूल गली गली पाए जाते हैं, ऊपर के दर्जे के मुत्तकी परहेजगार गली गली पाए जाते हैं, लेकिन सच्चा ढूंढने निकलो, खालिस शख्स ढूंढने निकलो, वो नहीं मिलेगा। तो फिर आप और मैंने इस्लाम को समझा ही नहीं है।
ہم نے اسلام صرف لفظوں کے گھوڑے دھندے کو سمجھا ہے. اسلام عمل کا نام ہے، اسلام ہمارے رویوں کا نام ہے، اسلام طرز معاشرت کا نام ہے، اسلام ہمارے انداز حیات کا نام ہے. ہماری پاکیزہ زندگی اسلام کہلاتی ہے، اور وہ کہیں سے مل نہیں رہی اور ہمارے جیسا مسلمان زمانے کے اندر موجود نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں اور آپ اچھی شکل و صورت رکھنے والے، وہ صورت یہ ناک نقشہ نہیں ہے جو سچائی پر، جو دیانتداری پر، جو سود سے پاک معیشت پر، جو صاف دل والی زندگی، جو اسلام کے خد و خال ہے، وہ اگر ہمارے خد و خال ہو جائیں تو پھر مجھے 2 گھنٹے کی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہو، پھر آپ کو کسی لمبے خطاب کی ضرورت بھی نہیں. آپ جس گلی سے گزر جائیں، آپ کے وجود سے نکلتی ہوئی خوشبو لوگوں پر اثر انداز ہو. حضرت شاہ نقشبند بخاری نے کہا تھا جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں. ہمارے پاس تقریریں، گفتگو، دعوے، یہ سب کچھ بہت زیادہ ہے، لیکن عمل مفقود ہے، کردار مفقود ہے، رویوں کی خوبصورتی مفقود ہے. اسلام دعووں کا نام نہیں ہے، اسلام خوبصورت رویوں کا نام ہے. اسلام صالح اعمال کا نام ہے. اسلام ہماری خوبصورت زندگی اور ہمارے رویوں کے حسن کا نام ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے عمل کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور اگر ہم عمل کی طرف توجہ دیں گے تو پھر ہمارے دعوے نہ بھی ہوں تو دلیل دعوے کو ثابت کر دے گی، پھر ہماری تقریر نہ بھی ہو کردار اثر انداز ہوگا اور لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، پھر لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام قبول کریں گے. اور آج ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں. امام محمد بن حسن الشیبانی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. آپ جب بصرے میں آئے تو ایک عیسائی مناظر تھا، انہوں نے کہا مسلمانوں کا امام بصرے میں آ تو لے، میں ان سے مناظرہ کروں گا اور ایسے سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا. امام محمد بن حسن الشیبانی جو بھی تشریف لائے تو لوگ انتظار میں کھڑے تھے، اور وہ مناظر بھی منتظر تھا، اور وہ کہتا تھا چکرا کے رکھ دوں گا، ایسے سوال اٹھاؤں گا. خوبصورت چہرہ، نورانی جامہ اور سر پہ سنت کا امامہ. جو ہی امام محمد تشریف لائے تو وہ جو مناظرے کے لیے کھڑا تھا، اس نے امام محمد کو دیکھا تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. تو یہ سارے حیرت زدہ ہو گئے، کہا تم تو مناظرہ کرنے آئے ہو، تم نے دیکھ کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، کوئی سوال ہی نہیں کیا، کوئی مناظرہ ہی نہیں کیا. تو اس عیسائی مناظر نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کو دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو امتی سے لوگ نبی پہ درود پڑے امتی کو دیکھ کر کے، اللہ اکبر. لیکن آج ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز حیات ایسا ہے کہ آج ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. سوامی لکشمن پرشاد اس نے کتاب لکھی عرب کا چاند حضور کی سیرت پر، اور سطروں میں گویا چراغ رکھے ہوئے. کسی نے سوامی سے انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھی جس کو پڑھ کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، تو خود مسلمان کیوں نہیں ہو گیا؟ تو لالو سوامی لکشمن پرشاد نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت لکھنے کے لیے امہات کتب سیر کا مطالعہ کیا تو میرے دل کے اندر بھی یہ جذبہ گرائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام بن جاؤں. لیکن جب میں مسلمانوں کی حالت دیکھی تو میں نے کہا میں ہندو ہی ٹھیک ہوں. آج میرا اور آپ کا عمل لوگوں کو اسلام سے دور رکھے ہوئے ہیں. صرف 1 ارب
70 کروڑ مسلمان بن جائیں حقیقی معنوں میں، جو اسلام کی شکل اسلام نے ہمیں بتائی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں تو ساری دنیا اسلام کے دائرے میں آ جائے۔ آج ہمارے رویے نے لوگوں کو رکاوٹ میں ڈال رکھا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا، مجھے اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، اس نے کہا تھا کہ ایک اسلام وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے بتایا ہے، اور ایک اسلام وہ ہے جو ہم آپ مسلمانوں کا دیکھتے ہیں، اور ایک اسلام وہ ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تینوں اسلاموں میں فرق ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث میں اسلام ہے وہی اصلی اسلام ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں و مسلمانہ در گور، مسلمانی کتابوں میں رہ گئی اور مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ وہ جو ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے قرآن کی تھیوری پر، احادیث کی تھیوری پر عمل کر کے دکھایا، وہ پریکٹیکل مسلمان تھے، ان کے رویے مسلمان تھے، ان کا طرز زندگی مسلمان تھا، ان کو دیکھ کر کے لوگ جانتے تھے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ اور آج ہمیں دیکھ کر کے گھن آتی ہے دنیا کو کہ یہ مسلمان ہے، تو ہمیں اپنے اسلام پر غور کرنا ہوگا، اپنے عشق پہ غور کرنا ہوگا، اپنی محبت پہ غور کرنا ہوگا۔ میرا ہمسایہ اگر میرے سے تنگ ہے تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، میں اگر 2 نمبر چیز بیچتا ہوں تو میں اچھا مسلمان نہیں ہوں، چاہے میرا دعویٰ کتنا ہی بلند و بالا کیوں نہ ہو، میری زبان سے جھوٹ پھسلتا ہے تو صاحب میں اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ اور پھر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بدلے، ہم خود بدلنا نہیں چاہتے، پوری دنیا کو بدلنے نکلے ہوئے، جبکہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ میں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا شہر نہیں بیٹھا، یہ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل شہر سے چند ہزار لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، صرف اتنے لوگ ہیں، یہ یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، صرف اتنے لوگ یہاں سے فیصلہ کر کے اٹھیں بازار میں 2 نمبر چیز نہیں فروخت کریں گے، صرف یہ میرے سامنے لوگ جو موجود ہیں یہی فیصلہ کر کے اٹھیں، کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، کسی کا برا نہیں چاہیں گے، صرف اتنے لوگ اگر فیصلہ کر کے اتنی گفتگو سے اٹھ کے چلے جائیں، کل سے دیکھیے آپ کا شہر بدلا نظر آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے صرف سننا ہے اور سن کے اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی فرق نہیں لے کے آنا، تو پھر 6 گھنٹوں کی تقریریں بھی کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس لیے میں بھی آیا اور تقریر کر کے چلا گیا، آپ بھی آئے اور تقریر سن کے چلے گئے، بلکہ مجھے تو پھر شوق ہوتا ہے ایسی پاپولر تقریر کروں کہ جس سے آپ میں جوش پیدا ہو جائے اور آپ کے ہاتھ جیبوں تک پہنچیں اور آپ نوٹ لے کے آگے بڑھیں اور نچھاور کریں، کوئی ادھر سے نعرہ لگا رہا ہو، ادھر سے نعرہ لگا رہا ہو، اور بلے بلے ہو جائے۔ میری بھی خواہش ہوگی، چونکہ مجھے بھی پتا ہے کہ لوگوں نے بدلنا نہیں، تو میں نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کس درجہ ہوئے فقیہان حرم بے توفیق، آج ممبر خود تبدیل ہو گیا ہے۔ ممبر کی کوشش، محراب کی کوشش عوام کو تبدیل کرنا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ لوگ نہیں بدل رہے تو اس نے کہا میاں جب ساری دنیا کاروبار کر رہی ہے تو میں بھی کاروبار کروں۔ تو میری محفل نعت بھی کاروبار بن گئی، میرا جلسہ بھی کاروبار بن گیا، میری تلاوت بھی کاروبار بن گئی، میری خانقاہ بھی کاروبار بن گئی۔ میں نے تعویذ بھی بیچا، میں نے دم بھی بیچا، میں نے آیتیں بھی بیچی، میں نے نعتیں بھی بیچی، میں نے خطبے بھی بیچے، میں نے تقویٰ و طہارت بھی بیچا، صاحب میں نے آنسو بھی بیچے۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ اس طرح جو ہے وہ زندگی گزر رہی ہے، ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں بخشا گیا ہوں۔ اور ہمارے خطیب نے کہا تم محفل میں آگے ہو، تم بخشے گئے ہو۔ نعت خواں نے کہا تم نے سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دیا، ہاتھ کھڑا کر دیا، تم بخشے گئے۔ کتنا سوکھا اسلام کر دیا ہم نے، اللہ اکبر۔ ان سے پوچھو جنہوں نے اسلام پر عمل کیا تو کاٹ کے رکھ دیے گئے، جنہوں نے اسلام پہ عمل کیا تو ان کو ذبح کر کے رکھ دیا گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے؟ کوئی سوکھا سودا ہے؟ الجنت تحت ظلال السیوف، یہ برستی ہوئی تلواروں کے سائے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحن حرم کے اندر صحابہ کو دیکھا تو خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے کفار کی جانب سے آنے والی تکلیفوں کی شکایت کی، تو حضور نے فرمایا خباب
اتنے چیزوں سے گھبرا گئے ہو؟ تم سے قبل جو لوگ آئے تھے ان کے سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن نوچے گئے، لیکن انہوں نے راہ استقامت کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ ہمیں تو دین کے راستے کے اندر تکلیف ہی کیا آئی ہے، دکھ ہی کیا پہنچا ہے؟ ہمارا تو میٹھا میٹھا دین ہے، ہم تو محفل میں بھی جاتے ہیں تو حلوے اور بریانیاں کھاتے ہیں، ہم تو عرس کو بھی جاتے ہیں حلوے اور بریانیاں کھاتے ہیں۔ ہمارا دین تو تبرک والا دین ہے، ہمارا دین تو برستے نوٹوں والا دین ہے۔ صاحب ہم بھی بدل گئے، ممبر بھی بدل گیا، محراب بھی بدل گئی، خانقاہ بھی بدل گئی، لوگ بھی بدل گئے، محفل رسم بن کے رہ گئی۔ اقبال نے کہا دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، صفے کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ جذبے اندرو باقی نہیں، مسلمانوں میں خون باقی نہیں، محبت کا جنون باقی نہیں، صفے کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کہ وہ جذبے اندرو باقی نہیں۔ تو ہمارا اسلام رسم کا اسلام رہ گیا، اور 14 صدیاں قبل میرے حضور نے کہا تھا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف بطور رسم باقی رہ جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم دیکھتے رہیں گے؟ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، صاحبو آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں اترنا ہے، اپنا اپنا فرض عمل لے کے اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، ہم آقا مولا کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے تیور جو ہے وہ طے کریں گے اور اپنی زندگی کو حضور کے طریقے کی مطابقت میں گزاریں گے۔ جہاں انہوں نے روکا ہے وہاں رکے دکھائی دیں گے، اور جہاں انہوں نے حکم دیا ہے بھاگ بھاگ کے عمل کرتے دکھائی دیں گے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور سے سلام کیا، آقا کریم نے جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہوا، حضور نے رخ پھیر دیا تو ادھر سے جا کے سلام کیا، حضور نے پھر اعراض کیا، سمجھا حضور ناراض ہیں، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم سے بڑا بزرگ ناراض ہو جائے تو ہم معلوم نہ ہو کہ کیوں ناراض ہوا تو خود ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صحابہ سے پوچھتا پھرتا ہے حضور شاید ناراض ہیں، آپ بتا سکتے ہو؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور اللہ کے محبوب اس کو منع کر چکے ہیں، آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، تو ناراضگی کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ وہ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتارتے ہوئے کہا حضور آپ اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ حضور نے وہ اٹھائی اور پھینک دی، ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ مجلس جاری رہی، وہ بیٹھا رہا سنتا رہا، مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس پلٹا۔ تو کسی نے کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طاہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسی رسم تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے، کوئی ایسا انداز زندگی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ مجھے اور آپ کو اپنے اندر اترنا ہے، اپنے ہمسائے کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے کولیگ کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آگے پیچھے نہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہمیں اپنی قبر میں اترنا ہے اپنا فرض عمل لے کے، ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، پھر اس کے بعد وہ نور خود بخود پھیلتا چلا جائے گا۔ تو اس وقت ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبلیغ کرنے کی مشق میں لگ جائیں۔ ہم اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو تبلیغ کریں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ تبلیغ کا نتیجہ تبدیلی ہوتی ہے۔ صحابہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، اگلی 10 تب پڑھتے تھے جب 10 پہ عمل ہو جاتا تھا، اور ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے وہ کتنی لمبی تقریریں اور خطابات سنتے ہیں لیکن ایک پر بھی عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آج کے اس اجتماع محبت رسول میں اور آپ یہاں سے عزم کر کے جائیں کہ اللہ ہم تیرے حضور عزم کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو تیرے رسول کی محبت کے سانچے میں ڈھال دیں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔